حضرت جابر کا ذرا جملہ سنیے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں آب زر سے یہ جملہ لکھا ہوا موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا، تم پوچھتے ہو ہم کتنے تھے، لیکن سنو، لو کننا مئت الف لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہی پانی ہمارے لیے کافی ہوتا، ہم غسل بھی کرتے، وضو بھی کرتے۔ اور میں کہتا ہوں جابر نے 1,00,000 نہیں کہا، بلکہ یہ تو سمجھایا مثال کے لیے سالم سے۔ جابر یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ پانی تھا جو پوری کائنات کے لیے کافی ہو جاتا، پوری دنیا موجود ہوتی، پوری دنیا غسل کرے، وضو کرے، پھر بھی وہ پانی کافی تھا۔ اور آپ نے جو سلام پیش کیا کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اور کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، اب بات سمجھ میں نہ آئے لیکن پھر بھی غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام، جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، امام عرض کرتے ہیں کہ عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار بابا سے بلند درود شریف پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رضوان صاحب قبلہ ہے نا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ چونکہ سوشل میڈیا کے کئی سورسز اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، لگ بھگ 1 2 3 4 5 6، یعنی کئی لوگ باضابطہ پوری دنیا میں اس تقریر کو اور اس پروگرام کو نشر کر رہے ہیں، چونکہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ حاضرین محترم، آج میں اس مختصر سے گفتگو میں چونکہ تفصیلی خطاب کا وقت بھی نہیں ہے، میں چونکہ حضرت مولانا فیروز صاحب قبلہ کی طرف میں بھی ایک میزبان ہی ہوں، ہمارے مہمان خطبہ تشریف لائے ہوئے ہیں، لیکن میں نے جو اپنی گفتگو کا سرنامہ بنایا ہے یہ قرآن مقدس سورۃ الفتح ہے۔ یہ قرآن شریف کی سورہ ہے جو نمبرنگ کے اعتبار سے سورہ نمبر 48 ہے، اس کی 10ویں آیت کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ یہ ان کے ہاتھوں پہ دیکھیے، نقیب اہل سنت نے رشتہ کو مضبوط کیجئے۔ آپ جتنا وقت سوشل میڈیا کے سورسز پہ دے رہے ہیں، ہر انسان 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ فیس بک ہو، 2 گھنٹہ انسٹا، ٹویٹر ہو، لائن ہو، ہائیک ہو، ایمو ہو، یعنی سوشل میڈیا کے سورسز پہ آپ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ، ڈیلی بیسس پہ، روزانہ کی بنیاد پہ آپ تھوڑی دیر ہی صحیح لیکن ہاتھ میں مصحف شریف لے کے بیٹھیے، قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ قرآن آپ پڑھیں گے نا، حضور کی محبت آپ کے دل میں اور موجزن ہو جائے گی۔ حضور سے تو آپ محبت کرتے ہیں، پر قرآن سے ہم نے محبت رسول سیکھا ہے۔ کیا ہے شان مصطفیٰ، کیا ہے مقام مصطفیٰ، کیا ہے عظمت مصطفیٰ، کیا ہے وقار مصطفیٰ۔ آج میں نے اپنی گفتگو کا سرنامہ بنایا دست مصطفیٰ کے اعجازات۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے حوالے سے میں گفتگو کروں، اس کے لیے مجھ جیسا کم پڑھا آدمی کم سے کم 3 4 گھنٹہ جائے پھر بھی بات ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک آپ سمجھ رہی ہے، سیٹی کیوں آنے لگی؟ سیٹی کو کم کیجیے۔ مبارک یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، دست مبارک۔ جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ پوری دنیا اس دست مبارک کے صدقے میں پوری دنیا پل رہی ہے، اور حضور قاسم کنز نعمت ہیں۔ حضور کو بھی پتا ہے کہ میں قاسم کنز نعمت ہوں، اور صحابہ کو بھی خبر تھی کہ ہمیں کوئی بھی نعمت حاصل ہوگی تو بارگاہ مصطفیٰ سے حاصل ہوگی۔ آج میں مسلم نوجوانوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ میری قوم کے نوجوانوں اور مستقبل کی امانتوں کے امینوں، آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ نے اپنے بچے کو a+b² پڑھا دیا، آپ نے نیوٹن کا موشن لا بتا دیا، آپ نے البرٹ آئنسٹائن کا E=mc² تو سمجھا دیا، لیکن کاش کہ آپ کو پاس اتنا وقت ہوتا کہ تھوڑی دیر ان مقدس علماء کرام کے سامنے بیٹھتے اور حضور کی سیرت طیبہ سمجھنے کی کوشش کرتے، پڑھنے کی کوشش کرتے صاحب۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے، المیہ تو اس بات کا ہے، یہ ٹریجڈی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ صاحب ہم پڑھتے نہیں ہیں، لیکن کمنٹ کریں گے تو کسی عالم دین پہ کمنٹ کریں گے، مسجد کے امام پہ کمنٹ کریں گے، کسی خطیب پہ کمنٹ کریں گے، اور ہمیں تو باپ کے جنازے میں سر پہ ٹوپی رکھنے کا ہمیں شعور نہیں
نہیں ہے اور باتیں ہم کرنا شروع کر دیں گے لمبی لمبی. بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ دست مبارک و دست مبارک ہے کہ انہی دست مبارک میں جو انگلیاں ہیں, انگلی اٹھی ہے تو چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑا ہو گیا ہے, انگلی اٹھی ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا ہے. حدیبیہ کا میدان ہے, انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے. یہ دست مبارک کسی کے سینے سے لگا ہے تو علم و فضل کا خزینہ وہ سینہ بن گیا ہے. یہی دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بکری کے تھن کو لمس ہو گیا تو پھر جب تک وہ زندہ رہ رہی ہے بکری, اس کے تھنوں سے دودھ اتر رہا ہے. یہی دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجازات ہیں میرے دوستو کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنے جگر میں ٹھنڈک کو محسوس کر رہے ہیں تو حضرت حنظلہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہی دست مصطفیٰ کا اعجاز ہے کہ بدر کے موقع پہ عکاشہ ابن محصن کے ہاتھوں میں لکڑی دے کے تلوار بنایا جا رہا ہے تو پھر احد کے موقع پہ عبداللہ ابن جہش کو میرے آقا لکڑی عطا فرما رہے ہیں. حضرت قتادہ سے کوئی پوچھے دست مصطفیٰ کا معجزہ کیا ہے, کوئی حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھے. آج میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا تذکرہ کرنا میں نے شروع کیا ہے اور اس امید کے ساتھ چونکہ یہ میری جتنی دیر بھی گفتگو ہو, یہ گفتگو میں صرف اور صرف منسوب کروں گا فلسطین کے شہداء کے نام سے, بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جو لوگ خون بہا رہے ہیں اور جو مائیں آنسو بہا رہی ہیں, جو بچیاں شہید ہو رہی ہیں اور جو بیٹے شہید ہو رہے ہیں اور جو نوجوان مارے جا رہے ہیں, ہم ان کے نام منسوب کریں گے. لوگوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس دور میں وہ کن کے ساتھ ہیں. ہمارا فیصلہ تو شروع سے ہے, ہمارے ان علماء کا بھی ہے, وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے کہ ہم کل بھی فلسطین کے ساتھ تھے, آج بھی فلسطین کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہم فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ رہیں گے. چونکہ مسجد اقصیٰ خون بن کر مسجد اقصیٰ کی محبت ہماری رگوں میں دوڑتی ہے اور دل کی دھڑکن بن کر تڑپا کرتی ہے. مسجد اقصیٰ ہماری جان ہے, مسجد اقصیٰ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, مسجد اقصیٰ ہماری شان ہے, مسجد اقصیٰ ہمارے وقار کا نام ہے, مسجد اقصیٰ ہماری عزت کا نام ہے, مسجد اقصیٰ ہمارے اسٹیٹس کا نام ہے. تو بات میری دوسری سمت میں نہ چلی جائے, میں عرض یہ کر رہا تھا, آئیے ذرا ذہن کو قریب کیجئے, سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 کو دیکھیے آپ, کس کانٹیکسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا. ادھر جائیں گے تو گفتگو لمبی ہو جائے گی, صرف بخاری شریف کی ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں کہ ذرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو دیکھیے. یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے, یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. حضرت علامہ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کے اندر بھی آپ نے ذکر کیا ہے اور بھی دیگر محدثین اس کا ذکر کرتے ہیں. اور چونکہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے, اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. 6 ہجری ہے, ہجرت کا 6واں سال اسلامی تاریخ میں ایک انقلابی سال رہا ہے. ہر سال تو انقلابی سال ہیں پر ہجرت کا 6واں سال وہ سال ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور نے صلح حدیبیہ فرمایا ہے لیکن اس کے بعد فتح مبین کا اعلان بھی تو کیا جا رہا ہے. انا فتحنا لک فتح مبینہ کا اعلان کیا گیا, لیکن اسی صلح حدیبیہ میں جب سفیروں کا تبادلہ ہو رہا ہے, حدیبیہ کا میدان ہے, صحابہ کرام کا مجمع ہے اور کتنے صحابہ ہیں, کوئی حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھے تو حضرت جابر بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم 1500 کی تعداد میں تھے, 1500 صحابہ ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ مدینہ شریف سے مکہ اس لیے آ رہے تھے عمرہ کرنے کی غرض سے, لیکن حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا ہے, لشکر میں جو پانی تھا پانی ختم ہو گیا ہے, اب افراتفری کا ماحول ہوا, سارے صحابہ حضور کے ارد گرد موجود ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تشت میں پانی موجود ہے, ایک بہت بڑا ٹب جسے ہم موجودہ زمانے میں کہہ سکتے ہیں, ایک بڑا سا ٹب ہے, اس میں پانی پیش کیا گیا ہے. حضور نے پوچھا معاملہ کیا ہے, عرض کیا حضرت جابر بن عبداللہ نے, یا رسول اللہ ہمارے پاس فقط اتنا پانی موجود ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے, کسی کے پاس پانی نہیں ہے, ہم وضو کیسے کریں, ہم غسل کیسے کریں, ہم پانی کیسے پئیں, اپنے جانوروں کو کیسے پانی پلائیں. اب ذرا سنیے گا غور سے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں. اب حضور نے کسی صحابی سے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ آپ حدیبیہ کے بغل میں کسی گاؤں میں چلے جائیے, کسی دیہات میں چلے جائیے, آپ کا تعلق چونکہ مکہ سے ہے اور مکہ میں آپ کا خاندان موجود ہے, وہاں سے پانی لے کر آ جائیے. کسی کو کچھ نہیں کہا, بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قریب کیا ہے اور صحابہ کو بھی پتا ہے کہ ہر ضرورت کی تکمیل ہوگی تو بارگاہ مصطفیٰ سے تکمیل ہوگی. اگر پانی بھی ملے گا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا, کھانا بھی ملے گا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گا. اگر حضور لکڑی بھی دے دیں گے تو تلوار بن جائے گی, کیونکہ حضور کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے. حضور مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, میرے آقا مختار کائنات ہیں. اب صحابہ جب قریب ہوئے ہیں, حضرت جابر کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس ٹب میں آپ نے ڈالا ہے, اس برتن میں ڈالا ہے. فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون. پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی گھائیوں سے
پانی اس طرح ابل رہا تھا جیسا چشموں سے پانی ابلتا ہے. پانی نکلنا شروع ہوا. اب سارے لوگوں نے اس سے غسل بھی کیا ہے, پانی کو جمع بھی کیا گیا ہے مشک میں, لوگوں نے وضو بھی کیا ہے, لوگوں نے پانی بھی پیا ہے. لیکن مزے کی بات ذرا سنیے گا, کہنا یہ ہے کہ جب اس حدیث شریف کو حضرت جابر بن عبداللہ, ایک تابعی ہیں جن کا نام حضرت سالم ہے, حضرت سالم سے جب آپ بیان کر رہے تھے تو جناب سالم نے پوچھا تھا کم کنتم, آپ لوگ حدیبیہ کے میدان میں کتنے تھے, آپ کی تعداد کتنی تھی جب حضور کے دست مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. تو جانتے ہو دوستو, آج کا کوئی شخص ہوتا تو کہہ دیتا 1500, اور کہنے میں کوئی بات بھی نہیں ہے چونکہ 1500 لوگ تھے ہی, لیکن یہ حضرت جابر تھے. کون؟ حضرت جابر بن عبداللہ, جو حضور کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. حضرت جابر آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے پروردہ ہیں. حضرت جابر کا ذرا جملہ سنیے, آج بھی حدیث کی کتابوں میں آب زر سے یہ جملہ لکھا ہوا موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا تم پوچھتے ہو ہم کتنے تھے, لیکن سنو, لو کننا مئت الف لکفانا, اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہی پانی ہمارے لیے کافی ہوتا, ہم غسل بھی کرتے, وضو بھی کرتے. اور میں کہتا ہوں جابر نے 1,00,000 نہیں کہا, بلکہ یہ تو سمجھایا مثال کے لیے سالم سے. جابر یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ پانی تھا جو پوری کائنات کے لیے کافی ہو جاتا, پوری دنیا موجود ہوتی, پوری دنیا غسل کرے, وضو کرے, پھر بھی وہ پانی کافی تھا سب کے لیے. لیکن جابر بن عبداللہ, حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا فرمایا, نہیں چھوڑ دی. حضرت جابر کہا لو کننا مئت الف لکفانا کننا 15 لیکن ہم وہاں تو صرف 1500 لوگ تھے. اب ذرا سنیے ایک مزے کی بات, بڑی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے 2 کتاب پڑھنے کے بعد, جسٹ لائک مائی بگ برادر. یہ منہ میاں مسور کی بات, کیسی باتیں کرتے ہو صاحب. یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. کیا ہے شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, وقار مصطفیٰ, عز و شان مصطفیٰ. اللہ اکبر. وہ جناب موسیٰ علیہ السلام تھے, قرآن میں موجود ہے نا, پوری امت ان کے ساتھ تھی. فن فجرت من حسنت عشرت عینا قد علم کل اناس مشربہم. حضرت موسیٰ کی امت کو پانی کی ضرورت پڑی تو وہ موسیٰ علیہ السلام تھے, ان کی امت کے لوگ تھے. چلیے موسیٰ عصا اٹھائیے, پتھر پہ ماریے, 12 چشمے جاری ہوں گے, لوگ اپنے اپنے چشموں کو پہچان لیں گے. پر یہ حبیب ہیں, یہ محمد الرسول اللہ ہیں, یہ موسیٰ کے بھی نبی ہیں, موسابر صاحب کے یہ عیسیٰ کے بھی نبی ہیں, یہ نبی الانبیاء ہیں, یہ سید الانبیاء ہیں. اور عقیدے کا چیپٹر یاد رکھیے گا, میرے آقا صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہیں, سارے رسولوں کے سردار ہیں, سارے نبیوں کے امام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عصا اٹھایا ہے, نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے, بلکہ آپ نے اپنے دستے مبارک کو رکھا ہے, انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے. اور مجھے کہنے دیا جائے, پانی کی جب بات چلی ہے تو فوراً ایک بات میرے ذہن میں آئی. یہ انگلیوں کی گھائیوں سے جو پانی کا چشمہ جاری ہوا, یہ صرف حدیبیہ کے میدان میں نہیں ہوا, 9 ہجری میں تبوک کے موقع پہ بھی ہوا. کئی حدیثیں موجود ہیں, مختلف مواقع پہ جب ضرورت پڑی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری کیا. لیکن ایک تو زمزم ہے اور ایک کوثر ہے. جنت میں کوثر کا پانی ہمیں نصیب ہوگا نا, آب کوثر. اور اشرف میاں کہتے ہیں نا کہ تمنا ہے دل اشرف بس اتنی سی سرے کوثر, جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں. کوثر کا جام تو سب کو ملے گا نا, پر حضور جب جام کوثر دیں تو لب اقدس لگا کے عطا فرمائیں. تو اب علماء کا 2 اسکول اب تھاٹ ہوا. علامہ نثار صاحب قبلہ, کچھ لوگوں نے کہا کہ کوثر افضل ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ زمزم افضل ہے. اور 2 اسکول اب تھاٹ میں کچھ علماء کرام نے کہا کہ آخرت میں کوثر افضل, دنیا میں زمزم افضل. لیکن جب اس بات پہ نظر پڑی بریلی کے امام کی, عشق کا امام, محبت کا امام, فکر و نظر کا امام, تو نقی علی خان کا شہزادہ کہ جس کے قلم کی طہارت پہ کروڑوں سلام ہو, میرا امام پکار اٹھا, نہ زمزم افضل نہ کوثر افضل, بلکہ حدیبیہ کے میدان میں انگلیوں کی گھائیوں سے مصطفیٰ نے جو پانی کا چشمہ جاری کیا ہے وہ زمزم سے بھی افضل ہے, وہ کوثر سے بھی افضل ہے. یہ تو وہاں کی بات ہے نا, حدیبیہ کی بات ہے نا. حدیبیہ میں تو بہت سارے معاملات ہوئے, حدیبیہ میں فقط یہی معاملہ نہیں ہوا. کیا ہے مقام مصطفیٰ, کیا ہے ادب مصطفیٰ, یہی حدیبیہ کا میدان ہے کہ جب جناب عروہ ابن مسعود ثقفی آئے تھے, مکہ والوں کے ریپرزنٹیٹیو بن کے آئے تھے. آپ مکہ والوں کے برانڈ ایمبیسڈر تھے. عروہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا, لیکن چونکہ زبان جانتے تھے, مکہ والے انہیں قیصر کے پاس بھیجتے تھے, روم کے بادشاہ. مکہ والے یہ کسرا ایران کے پاس ان کو بھیجتے تھے.
چونکہ زبان اور فکر کے بڑے عظیم منصب پہ جناب عروہ ابن مسعود ثقفی فائز تھے. معاملہ جو طے ہوا وہ تو سہیل ابن عمرو کے ساتھ ہوا نا, لیکن جب جناب عروہ آئے تو انہوں نے, جو مکہ والوں نے کیوں بھیجا تھا کہ جا کے صرف پتہ کر کے آئیے کہ محمد کے آنے کا مقصد کیا ہے. اور جب انہوں نے منظر دیکھا تو بخاری کی روایت ذرا پڑھیے, ہاں لطیفہ نہیں سناتا, فرمایا گیا کہ انہوں نے کیا دیکھا, ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا قادوا يقتتلون على وضوئه فوالله يا قوم لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ان رايت ملكا قد يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا. اللہ اکبر. جب ترجمہ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. کیا ہے مقام مصطفیٰ, کیا ہے ادب مصطفیٰ, کیا ہے شان مصطفیٰ. اللہ اکبر. جناب عروہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا کہ جب مسلمانوں کا پیغمبر وضو کر رہا تھا, یعنی چہرے پہ پانی, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, ہم جو منہ سے کھکار نکالیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پاک ہیں. ناک سے ریٹ, اس سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں بات رہے. اب جناب عروہ کہتے ہیں کہ منہ میں پانی ڈال کے حضور جو باہر نکالتے تھے, اس پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرتا تھا, بلکہ صحابہ لے کے اسے جسم پہ مل رہے ہیں, مسلمان اسے چہرے پہ مل رہے ہیں. اور جب پانی لینے کے لیے حکم دیا جاتا, کسی معاملے کو بجا لانے کا حکم دیا جاتا, آپس میں تلواریں نکل پڑتی تھی. جب اس منظر کو دیکھا ہے, خاموشی سے واپس مکہ آئے. مکہ والوں نے پوچھا عروہ کیا بات ہے, ابھی تو آپ کو بھیجا گیا تھا, اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا کے ہم نے بھیجا تھا, کیا معاملہ طے کیا آپ نے؟ کہا کیا بتاؤں کیا ہوا, کیسی باتیں تم پوچھتے ہو, محمد کے آنے کا مقصد پوچھ رہے ہو, تم محمد سے جنگ کرنے کی بات کرو گے. ارے میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ یہ معاملات تھے. اور سنو سنو مکہ والو, دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میرا آنا جانا رہا ہے. میں روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں گیا, ایران کے راجہ کسرا کے دربار میں گیا, لیکن آج تک میری آنکھوں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس بادشاہ کا ایسا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا محمد کے ماننے والے محمد کا ادب کر رہے ہیں اور محمد کی تعظیم کر رہے ہیں. یہ شان مصطفیٰ. اب ایک چیز علامہ مفتی شمشیر صاحب قبلہ, تسلیم بھائی, ایک بہت اہم بات, اسی پہ گفتگو ختم کروں گا, چونکہ دستے مصطفیٰ کے حوالے سے پھر میں تبوک جاؤں, اور پھر میں حضرت ابو ہریرہ کی کھجوروں پہ گفتگو کروں, پھر میں بدر آؤں, احد آؤں, تو پھر علامہ عرفان صاحب کہیں گے کہ جسٹ کنکلوڈ, آپ ختم کیجئے اپنی گفتگو کو. لیکن نثار بھائی, عرض کیا کرنا ہے کہ حضور وضو بنا رہے ہیں, یہی کر رہے تھے نا حدیبیہ میں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں, یہ فوراً ایک بات ذہن میں آئی, ہم وضو کیوں کرتے ہیں یا بناتے ہیں؟ تاکہ حدث اصغر سے پاک ہو جائے نا. اب وضو کا طریقہ مسجد کے امام صاحب بتائیں گے, اب یہاں ہم ڈسکس نہیں کریں گے اس کو. گراس روٹ پہ جو گفتگو ہوئی وہاں وضو کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا. ہم وضو اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے لائق ہو جائیں, نماز پڑھنے کے لائق ہو جائیں, یعنی ہاتھ میں مصحف شریف لے کے تلاوت کرنے کے لائق ہو جائیں. اس کو کوئی ایکسٹرا نہ لے کہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں, لیکن مجھے بتائیں ہم وضو اس لیے, اور وضو کیا ہے؟ وضو تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور وضو کی حقیقت کے حوالے سے تو بڑے بڑے میڈیکوز اور ڈاکٹروں نے جو کلام کیا اس زمانے میں, کہ جب WHO نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جب کورونا کے حوالے سے انٹرنیشنل پینڈیمک کے طور پہ جب کورونا کو گھوشت کیا تھا, اعلان کیا تھا, اس وقت بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہر چوک چوراہوں پہ بیسن لگا دو اور نلکا کھول دو, لوگ آئیں کلی کریں, ناک میں پانی چڑھائیں, چہرہ دھلیں. ہم نے پوچھا بات کیا ہے, کہہ دینا چاہیے کہ لوگ وضو کرنا شروع کر دیں مسلمانوں کی طرح. ڈاکٹروں نے کہنا شروع کیا, ہم تو یہ نہیں کہیں گے لوگ وضو کریں, پر مسلمان جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ وضو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. وضو امر تعبدی ہے. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ ہم وضو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پاک ہو جائیں. لیکن میرے دوستو, حضور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم پاک پانی لیتے ہیں, وضو کرتے ہیں تاکہ ہم پاک ہو جائیں, لیکن آقا کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ تو غلام غوث قادری کو ان مقدس علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ مجھے کہنے دیا جائے, یاد رکھنا ہم وضو اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم پاک ہو جائیں, اور حضور اس لیے وضو کرتے ہیں کہ وضو کا مقام بلند ہو جائے, وضو کا مرتبہ بلند ہو جائے. ہم وضو اس لیے کرتے ہیں کہ پانی ہم کو پاک کر دے. مصطفیٰ وضو اس لیے کرتے ہیں تاکہ پانی پاک ہو جائے اور وضو کا منصب بلند ہو جائے. یہ ہے مقام. حضور سے محبت کرو بھائی, ٹوٹ کے محبت کیجیے, آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت کیجیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور خوب درود شریف کی کثرت کیجیے. میں اپنی بیٹیوں, ماؤں اور بہنوں سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جلسے میں تو آنا ہی نہیں چاہیے, لیکن جب آ گئی ہیں تو اطمینان اور سکون کے ماحول بنا کے بیٹھیں, درود شریف پڑھتی رہیں. آپ حضرات بھی درود شریف
آپ ورد جاری رکھیں. مقدس علماء اکرام یکے بعد دیگرے آئیں گے, آپ بیان سنیں گے. ابھی جو میں نے گفتگو کی ہے یہ لگ بھگ 30 منٹ کی گفتگو. میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون, سائدین رسالت پہ لاکھوں سلام. جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم, اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام. نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال, ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد پائندہ باد. آج کی تقریر فلسطین کے شہداء کے نام.